بعض اوقات بیوی کی کوئی عادت یا اس کا کوئی وصف ناپسند ہوتا ہے، شوہر کو ناپسند ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جسمانی اعتبار سے کمی ہے، اس کے رنگ میں، روپ میں، نئے نقش کے اندر کوئی کمی ہے اور شوہر کو وہ اتنی زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی، یا اس کی عادت کے اندر کچھ کمزوری ہے، اس کی جو خوبیوں میں کچھ کمی ہے یا عقل میں کچھ کمی ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک خامی کے ہوتے ہوئے اگر 100 خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 100 کی 100 کے اوپر پانی پھیر دیتے، اس ایک خامی کو یاد رکھیں گے کہ دس از دیئر، یہ ہے اس کا پرابلم۔ بھائی جو 99 خوبیاں انہیں بھی یاد کریں، حالانکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ اگر بہت ساری بھی خامیاں ہوں تو جو خوبی ہے اسے ذہن میں رکھ لو، اس کے بارے میں سوچ لو، اسی پہ غور کر لو۔ قرآن کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا تو اگر تم بیویوں کو ناپسند کرو کسی وجہ سے، اگر تم بیویوں کو ناپسند کرو کسی وجہ سے، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو اور اللہ اسی بیوی میں بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسی رشتے کے اندر بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک خامی تو ہوتی ہے عورتوں میں، تو لیکن اس کے ساتھ جو خوبیاں ہوتی ہیں یا جو مستقبل کے فوائد ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چند ایک میں عرض کرتا ہوں، بیوی شوہر کی نیک نامی کا ذریعہ بنتی، کہ کہیں بھی جاتی ہے تو اس کا جانا شوہر کی عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنتا ہے کہ یار ماشاءاللہ یہ فلاں گھر سے تعلق رکھتی ہے، دیکھیں اخلاق کتنا اچھا ہے، دیکھیں کتنا اچھا اس کا رہن سہن ہے، تو شوہر کی نیک نامی کا ذریعہ۔ اچھا، اسی طرح اسی بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، وہ اولاد کی جو محبت بھی کرتی ہے، وہ اولاد جو بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہے، وہ اولاد جو خدمت بھی کرتی ہے، وہ اولاد جس کے لیے گھر کی رونق بھی ہوتی ہے، وہ اسی بیوی سے حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اس خامی کو دیکھنے کی بجائے جو تمہیں ناپسند ہے، جو اس سے یہ فوائد ہیں اور یہ جو ثمرات ہیں، ان کے اوپر نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اسے دیکھ لو، تو اس سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کی نیکیوں میں مددگار ہوتی ہے۔ شوہر کو بہت سے گناہوں سے بچانے کے اندر بیوی ہی کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اسی طرح شوہر کے اچھے کاموں میں اس کی حوصلہ افزائی بھی بیوی کرتی، تو یہ اس سے فائدہ موجود ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ جس پہ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ 100% صحیح کہہ رہا ہوں، کہ بڑھاپے کے اندر بیوی سے بڑھ کر انسان کی خدمت کوئی نہیں کرتا۔ یہ گھروں میں آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی کہ بعض اوقات اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے، وہ باپ سے اکتا جاتی، اسے باپ کا ڈانٹنا، اسے باپ کا جو ہے وہ برا بلا کہنا، اسے باپ کا ہر وقت کھانستے رہنا، اسے باپ کے اوپر خرچہ کرنا، یہ پسند نہیں ہوتا۔ لیکن کیا بیوی بھی یہی کرتی؟ کیا بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ یار یہ مرے تو فارغ جان چھوٹے اس سے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بیوی آخری دم تک شوہر کے ساتھ وفادار بھی رہتی، خدمتگار بھی رہتی، اس کا سہارا بھی بنتی۔ تو جس وقت انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں بیوی ہی اس کی مدد کرتی ہے، تو یہ فائدہ جو ہے یہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح پریشانیوں کے اندر جو انسان کو سب سے زیادہ ذہنی طور پہ حوصلہ ملتا ہے وہ بیوی کی طرف سے ملتا ہے۔ شوہر کا کاروبار چھوٹ گیا، ختم ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، پریشان حال گھر پہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے گزارا ہوگا۔ اس وقت اسے حوصلہ کون دیتا ہے؟ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت اسے بیوی کہہ رہی ہوتی کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اور رزق دے گا، اللہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کر دے گا، آپ کوشش کریں، میں دعا مانگتی ہوں۔ یہ بیوی کی باتیں ہی ہوتی ہیں جو شوہر کو حوصلہ دیتی۔ تو اب یہ جو چیزیں، یہ خیر کثیر جو ہے، اس کو سامنے رکھے، اور جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب ذرا اسے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو اگر تم بیویوں کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کوئی شے ناپسند کرو
اور اللہ اسی شے میں بہت زیادہ خیر رکھ دے. تو لہذا پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، مثبت سوچ جو ہے، اس کی طرف جانا چاہیے.